یہ آنکھ رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری، اور دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے یہی ایک آواز. وہ آواز کیا ہے؟ سماعت فرمائیں. السلام علیکم جی. خدیجہ محمود شاہد. ہمارے بچپن کی حسین یادوں میں ایک حسین ترین یاد صابری برادران کی قوالیاں بھی ہیں. تاج تار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. اور ایسے کئی لاجواب قوالیاں. بر صغیر کی قوالی کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اس میں صابری برادران کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، کیونکہ صابری برادران کے نام کے بغیر قوالی کی تاریخ کم از کم نامکمل ہے. ان کے بعد ان کی نیکسٹ جنریشن میں ان کی لیگیسی کو آگے بڑھایا غلام فرید صابری مرحوم کے ہونہار بیٹے امجد فرید صابری نے. امجد صابری کی آواز میں ہمیں ان کے والد کی جھلک نظر آتی تھی. امجد فرید صابری سے میری پہلی ملاقات سن 2009 میں ہوئی. ان دنوں میں ایک نجی یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی، میڈیا سائیکالوجی، سیلف مینجمنٹ سکلز اینڈ اورل کمیونیکیشن. تو اورل کمیونیکیشن میں ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا جس میں پرفارمنس بیسڈ بھی آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ کام کرنے کے لیے دیتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس کو پرفارمنس کر کے بتانی ہوتی ہے، اور اس میں پھر میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ اپنی فیلڈ کے کچھ ایکسپرٹس آئیں جو کہ میرے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس دیکھیں، ان کو جج کریں. اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میرے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. سید مختار احمد جو CEO ہیں گولڈ برج میڈیا کے، وہ ہمارے بہت کلوز فیملی فرینڈ ہیں. ان کے توسط سے ہی امجد فرید صابری سے بھی درخواست کی کہ آپ دونوں آئیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کا پروگرام جو ہے وہ دیکھیں. پہلی ملاقات میں ہی امجد فرید صابری کے ساتھ بہن اور بھائی کا اتنا خوبصورت رشتہ بن گیا کہ جو اس وقت سے چلا اور آج تک قائم ہے. آئیے پہلے آپ اس دن کی جو ایونٹ تھا اس کی کچھ جھلکیاں دیکھیں. ایک شعر میں اس کا سنا دیتا ہوں. جو فلم جو میں حاجی دیوان والی فلم تھا اس کا ایک شعر حاجی علی تو وہی سنا دیتا ہوں. اللہ نے جس کو نوازا وہ تم ہو، حاجی ہو، علی ہو، مرد خدا تم ہو، تم دوست ہو خدا کی، ہمارا سلام لو، اللہ کے بندوں کے دل کا پیام لو. مجھے حج کیا ہو، مجھے حج کیا، اس کے بعد امجد نے اپنی پوری فیملی سے میرا تعارف کرایا. اس کی بیگم نادیہ بھابی، اس کی والدہ، اس کی بہنیں، بھائی اجو بھائی، طلا بھائی، امجد کے بہت پیارے پیارے بچے. اور آپ سمجھیں کہ میں ان کے ایک فیملی ممبر بن گئے، اور امجد ہمارے لیے ایک فیملی ممبر بن چکا تھا. اور امجد کیا ہر سال جو ہے ایک سالانہ عرس ہوا کرتا تھا اور قوالی کا پروگرام ہوتا تھا. تو اس میں اسپیشل انویٹیشن جب وہ دیتا تھا تو مجھے بتا رہا ہوتا تھا کہ اس دفعہ لنگر بہت لاجواب ہے، ڈاکٹر لازمی آنا، اور اس دفعہ مٹن کی نا بہت مزیدار سی بریانی بنوائی ہے. اور میرے اسٹوڈنٹس جن کو قوالی کا شوق ہوتا تھا وہ بھی میرے ساتھ جایا کرتے تھے.
ہم جب بھی امجد کے گھر پہنچتے امجد دروازے پہ کھڑا ہمیں ملتا. امجد کی والدہ، امجد کی بیگم نادیہ بھابھی، ان کی بہنیں، میں ان سب کی محبتوں کی آج بھی مقروض ہوں. میری ایک کمپنی تھی جالی گڈ انٹرٹینمنٹ، جس کی میں CEO تھی، اور یہ تھیٹر پلیس کرتی تھی. اور اس کمپنی کے آغاز سے ہی سب سے پہلے جو بیسٹ وشز کا میسج تھا وہ میرے پیارے بھائی امجد فرید صابری کی طرف سے تھا. السلام علیکم، میں ہوں امجد صابری، اور نیا ٹیلنٹ جب سامنے آتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور ختیجہ محمود ماشاءاللہ کہ جو بہت اچھا ٹیلنٹ کو لے کے آتی ہیں سامنے، اور بہت اچھا لگتا ہے. جالی گڈ انٹرٹینر کی طرف سے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں ڈرامز وغیرہ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت ساری ریسلز میں تو میں خود بھی گیا ہوں ان کی، اور بہت میری بیسٹ وشز ہیں جالی گڈ انٹرٹینرز کو اور ختیجہ محمود کو. تو بہت بہت مبارک کہ وہ اتنا اچھا پلیز وغیرہ کرتی ہیں اور اتنا اچھا لکھتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. امجد اکثر جو ہے میرے تھیٹر پلیز کی جو ریہرسلز ہوتی تھیں وہ ان کو دیکھنے آیا کرتا تھا. اینڈ ہی یوز ٹو انجوائے سارے میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. میری تھیٹر کی جو کاسٹ ہوتی تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ڈائلاگس بھی کبھی بول رہا ہوتا تھا، کبھی ان کے ساتھ پرفارم کر رہا ہوتا تھا. اور پھر سن 2014 میں ڈاریو فو کا ایک ناول تھا ایکسیڈنٹل ڈیتھ آف این انارکسٹ، جس کو جالی گڈ انٹرٹینمنٹ نے اڈیپٹ کیا اور جس کا نام تھا ڈیتھ وارنٹ. ایک دن امجد جب ریہرسل دیکھنا آیا، اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی جو ہے اس پلے کا حصہ بننا چاہتا ہوں. آئیے اور اس کی ریہرسلس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. کسی کو معاف نہیں کرتا، چلو کوئی بات نہیں ہے. یہ انصاف نہیں کرتا، کسی کو معاف نہیں کرتا. خون معاف ہیں اس سے سارے. امجد یہ 6th ٹیک تھا میرے بھائی. اسکاؤٹ آڈیٹوریم 22 سے 24 اگست تک میں امجد صابری آپ کا انتظار کروں گا. ڈیتھ وارنٹ. یہ انصاف نہیں کرتا، کسی کو معاف نہیں کرتا، معاف اسے ہر خون ہے. یہ اندھا قانون ہے، یہ اندھا قانون ہے، یہ اندھا قانون ہے. جالی گڈ انٹرٹینمنٹ کو، ختیجہ محمود کو میری طرف سے، میری اپنی ذاتی طرف سے بہت مبارک. ان ریہرسل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ریہرسلس کرانی اتنی آسان نہیں تھی، لیکن بھائیوں پر اتنا تو حق ہوتا ہے بہنوں کا. اسی طرح سن 2015 میں میرا ایک اور تھیٹر پلے تھا ڈیڑھ رومانٹک، جس کو لکھا بھی میں نے تھا، ڈائریکٹ بھی میں نے کیا تھا. امجد فرید صابری اس کا بھی حصہ تھے. آئیے اس کی ریہرسلس بھی دیکھتے ہیں. میرے محبوب قیامت ہوگی، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. میں ہوں امجد صابری اور آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے FTC آڈیٹوریم میں 13, 14, 15 ڈیڑھ رومانٹک کے ساتھ. فروری میرے ساتھ سسر آ کے کہیں گے. اوکے ایک منٹ ریڈی. میرے محبوب قیامت ہوگی، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. میں ہوں امجد صابری اور میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں FTC آڈیٹوریم میں 13, 14, 15 فروری کو ڈیڑھ رومانٹک کے ساتھ. دل میں دلبر تو رہتا ہے، خدا گواہ ہم سچ کہتا ہے کہ ہم کو تم سے ہو گیا ہے پیار. کیا کریں، بولو تو جیے، بولو تو مر جائیں ہم کو تم سے. میں ہوں امجد صابری اور آپ لوگوں سے مل رہے ہیں FTC میں 13, 14, 15 فروری کو ڈیڑھ رومانٹک میں. ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا. میں ہوں امجد صابری FTC آڈیٹوریم میں 13, 14, 15 فروری کو ملتے ہیں ڈیڑھ رومانٹک میں. امجد فرید صابری کوئی عام انسان نہیں تھا. اگر لوگ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتی ہوں کہ وہ قدرت نے اس کو بہت 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 ساری خصوصیات سے نوازا تھا. انتہائی ملنگ اور درویش قسم کا انسان.
میں ایک اور نجی یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی اور وہاں پر میں نے ایک میلاد شریف کا انعقاد کرایا. وہاں پر امجد صابری نے جو سما باندھا، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتی ہوں. گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو طواف روضہ انور کرے، مست بے خود جھومتی گاتی ہواؤں کو سلام. السلام اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. نعرہ ایسا ہی لگنا چاہیے نا، نعرہ لگے تو پھر جان چلنا چاہیے. نعرہ حیدری یاری. پھر کیونکہ کل مولا حسن کا دن تھا، مولا حسین کی دو بول ضرور سناتا ہوں. من قبل مجھے یاد آ گئی مولا حسین کے چلے ساتھ پیش کر. خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں. بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، بشر جہاں میں، ہاں جی جو دعوت دیکھیے، بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے. اور جو دعویٰ میں بتا رہا ہوں وہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. کون سا؟ بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں. سبحان اللہ. تو نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دل کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازا تم مر ذرا لہد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، سبحان اللہ. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. بلندر و صلوات.
امجد صابری نے کبھی کسی کو یہ احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ وہ کوئی سیلیبریٹی ہے. وہ میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بالکل انہی کی طرح گھل مل جاتا، ان کے ساتھ شرارتیں کرتا، ہنسی مذاق کرتا. مطلب میں یہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کے اندر ایک معصوم سا بچہ ہے اور ایک درویش اور ایک ملنگ چھپا ہوا ہے. جس طرح امجد کی ہر تقریب کا حصہ میں ہوتی تھی، اسی طریقے سے ہمارے گھر کی ہر تقریب کا حصہ امجد ہوتا تھا. جب بھی وہ اویلیبل ہوتا تھا، کراچی میں ہوتا تھا، تو وہ لازمی ہماری اس تقریب کا حصہ ہوتا تھا. اور امجد صابری کے فن کے متعلق کچھ کہنا تو گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. وہ جب بھی کوئی تان چھیڑتا تو ایسا سما باندھ دیتا کہ لوگ واقعی بے خود ہو جاتے. مصطفی ہیں، اب ہی تو حسین و حسنی فاطمہ ہیں، ہم بنائے مولائی ہیں. کبھی جب وہ لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن کہتا اور نقارہ بجواتا تو لوگ اپنے آپ پہ قابو نہ پاتے.
धमाल डालना शुरू कर देते। है राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करती हैं, है राहे हक के शहीदों। मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट अपने पाकिस्तानी फौज को है, और जिए आप, ताकि आप जिए तो हम भी जीते रहें। बहुत शुक्रिया। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। सन 2016 में रमज़ान के ही दिन थे जब मैंने बताया कि इसके यहाँ सालाना उर्स होता है, कव्वाली का प्रोग्राम होता था। इसका मेरे पास फ़ोन आया, इसने कहा कि तुम्हारे भतीजे ने पहला रोज़ा रखा है, अमजद का सबसे छोटा बेटा मोहिब अली, जिसे हम प्यार से जॉनू कहते हैं। तो अमजद ने कहा जॉनू की पहले रोज़ा कुशाई और देखो फुफ्फो नहीं आई तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं, मैं लाजमी आऊँगी, कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊँ। हम अगले दिन गए और मुझे नहीं समझ आई कि उस दिन कभी कभी कुछ इंसानों के मुँह से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि जो हमें पता नहीं होता कि वो आने वाले वक्त का कुछ इंडिकेशन होती हैं, या उनके मुंह से वो कुदरत वो अल्फाज निकलवा देती है। मैं तस्वीरें खींच रही थी तो मैं इसकी तस्वीर खींचने लगी तो इसने कहा कि बहन एक काम करते हैं, सेल्फ़ी खींच लेते हैं, हमेशा के लिए यादगार रहेगी। अमजद के साथ तस्वीर खिंचवाने का तो कभी कोई ऐसा मसला ही नहीं था, मेरे लिए वो एक नॉर्मल बात थी। 2016 के ही रमज़ानुल मुबारक में 22 जून को दोपहर को ये इत्तला मिलती है कि अमजद फ़रीद साबरी शहीद कर दिए गए। ये ख़बर सुनकर ना दिल इस हकीकत को मान रहा था और ना ही दिमाग। मैं पागलों की तरह फ़ोन कर रही थी उनके घर वालों के, कोई एक मुझे ये शख्स बता दे कि ये सच्चाई नहीं है। तमाम चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, लेकिन फिर भी एक दिल को आस थी कि शायद कोई ये कह दे कि ये झूठ है। लेकिन जो फ़ैसले कुदरत के होते हैं उनको मानना ही पड़ता है। जब अपने आप को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वाकई अब अमजद हमारे दरमियान नहीं रहा, तो दिल से एक कराह भी निकली कि डर है चबा न डालें कलेजा निकाल कर, रहते हैं मेरे शहर में हिंदा मिजाज लोग। अमजद, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन, और तुम कौन से ऐसे थे खरे दादो सतद के, करता मलिकुल मौत तकाज़ा कोई दिन और। हमें भी मानना पड़ा। जिस तरह पहुँचे वहाँ पर वो एक अलग दास्तान है। अगले दिन जनाजा था और अमजद का सफ़र आखिरत देखते वक्त दिल से आवाज़ निकली थी, नगर हो जाएगा वीरान सारा, उसे रोको वो हिजरत कर रहा है। जिस रोज़ अमजद की शहादत हुई उस दिन सुबह उसने सहरी के प्रोग्राम में एक जो कलाम पढ़ा वो हम सबको पता है कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मेरी दुआ है अमजद, तुमने जो जो दुआ मांगी रब्बे करीम उन तमाम पाक हस्तियों के सदक़े में वो सारी दुआएं कबूल करें जिनके तुम नाम लेते थे और तुम जिनके नाम लेवा हो और तुम जिनके नाम लेवा थे। अमजद साबरी के बाद जो इतना बड़ा खला आ गया उसको तो ज़ाहिर है कोई पुर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उम्मीद की 3 किरणें अभी भी मौजूद हैं कि जो हमें एहसास दिलाती हैं कि ये लेगेसी आगे ज़रूर बढ़ेगी इंशाअल्लाह। और उन 3 किरणों के नाम हैं मुजद्दद साबरी, ओन साबरी और मुहिब अली, अमजद के 3 प्यारे बेटे। मैंने आज के अपने इस प्रोग्राम के लिए इन तीनों से स्पेशली वो कलाम मैंने पढ़वाया था कि जो अमजद अपनी कव्वाली का इख्तिताम करते हुए पढ़ता था, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। आइए सुनते हैं और अमजद की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। चैन से
جینا لکھ دے ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے تو جنت بھی گوارا ہے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے تاجدار حرم چشم رحمت و کشاسو من انداز نظر چشم رحمت و کشاسو من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے تاجدار حرم میں کشو آؤ مدینے چلے آقا میں کشو آؤ مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست ہے راہ فلاں مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں درد و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم